بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تندور کے پانی سے دنیا غرق کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 برس تک حق و صداقت کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں انہوں نے ایک درخت لگایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کاٹا، پھر کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے افراد وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام انہیں بتاتے کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے ہیں، تو قوم والے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، اس سے چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی۔ تورات بتاتی ہے کہ یہ گوپھر کی لکڑی سے بنائی گئی تھی جس پر رال لگائی گئی۔ اسی روایت کے مطابق یہ کشتی 3 منزلہ تھی۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو تنور سے پانی نکلنے لگا اور پانی محلوں اور گلیوں میں پھرنے لگا اور پھر پھیلتے پھیلتے ایک بہت بڑے سیلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ اس تنور کے حوالے سے مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے گھر کے باہر واقع تھا۔ یہ تنور پتھر کا تھا جس سے طوفان نوح کے دوران پانی نکلا تھا، اور یہ اما حوا کا تنور تھا، جبکہ بعض کے مطابق یہ ہندوستان میں واقع تھا۔ مجاہد اور شیبی کے مطابق یہ تنور کوفہ کے اطراف میں تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب طوفان کی ابتدا ہو گئی تو سب سے پہلے ایک خاص تنور سے، جس کی نشاندہی کر دی گئی تھی، پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، جس کے ساتھ ہی زمین پر پانی چڑھنا شروع ہو گیا۔ تورات کے مطابق 40 دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ زمین سے پانی ابلتا رہا اور 5 ماہ تک برابر چڑھتا رہا، حتیٰ کہ بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ تورات ہی کے مطابق اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال 1 مہینہ اور 17 دن تھی۔ بعض مغربی محقق یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طوفان سے صرف زمین ہی متاثر نہیں ہوئی، بلکہ مریخ اور مشتری کے درمیان واقع ایک سیارے کی ناگہانی تباہی اس طوفان کے باعث بنی تھی۔ اس جگہ اب چھوٹے چھوٹے سیارچوں کی ایک پٹی موجود ہے۔ جدید تحقیقی مقالوں میں بتایا گیا ہے کہ اس طوفان یا سیلاب کے دوران دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھیں۔ کشتی ان کے اوپر تیرتی رہی اور سیلاب کا زیادہ تر پانی بارش کی بجائے زمین سے پھوٹا تھا۔ ناظرین، یہ طوفان پورے کرۂ ارض پر آیا تھا یا کسی خاص خطے میں؟ اس بابت قدیم و جدید دونوں علماء میں 2 آراء ہی رہی ہیں۔ بعض کے مطابق ان کی تحقیق کے مطابق بلند پہاڑی سلسلوں کی چھان بین کے دوران انہیں ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں ملیں جو فقط پانی میں ہی زندہ رہتے ہیں، اور مختلف پہاڑوں پر ان ڈھانچوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ طوفان نوح عام تھا جس نے پہاڑوں کی ان فلک بوس چوٹیوں تک کو غرق کر دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس بات کے آثار بھی ملے ہیں کہ ایسے متعدد طوفان آئے تھے، جس کی دلیل پائے جانے والے اس آثار اور ڈھانچوں کی قدامت اور عمروں کا اختلاف ہے کہ اگر ایسا طوفان ایک ہی بار میں آیا ہوتا تو سب آثار اپنی قدامت اور عمر میں یکساں ہوتے۔ لہٰذا اس امکان کو تسلیم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ طوفان نوح ان میں سے ایک طوفان تھا، اور وہ عام بھی تھا۔ ناظرین، جدید محقق اور سائنسدان بالخصوص مغربی مفکرین ایک عرصے تک طوفان نوح کے منکر رہے، لیکن 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں ہونے والی تحقیق یاور بعض دریافتوں کے نتیجے میں وہ یقین کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہزاروں سال قبل ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے روئے زمین کی ہر شے غرق کر دی تھی۔ جب کئی سالوں بعد پانی خشک ہوا تو سمندروں اور خشکی نے نئی شکل اختیار کی اور انسانوں نے ایک بار پھر زندگی کا آغاز کیا۔ قرآن اور تورات کے یہ مفکرین اب نہ صرف اس موضوع پر درجنوں کتابیں اور سینکڑوں مقالے تحریر کر چکے ہیں، بلکہ طوفان نوح کے اسباب، اس کے حقائق و واقعات، زمین اور کائنات پر اس کے اثرات اور طوفان کے بعد انسانی زندگی کے ارتقاء کے حوالے سے مسلسل تحقیق و جستجو میں مصروف ہیں۔ ناظرین، 19ویں صدی میں ارارات کا کوہ جودی دریافت ہوا، پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کا سراغ ملا، جبکہ 12 ستمبر 2001 کو ماہرین آثار قدیمہ نے بحیرہ اسود کی تہہ میں سطح سمندر سے 300 فٹ نیچے انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے ایک ڈھانچے کے کچھ حصے دریافت کر لیے،
جس سے ان کے ان نظریات کو تقویت ملی کہ کم و بیش 7500 قبل مسیح میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس کا ہجوم اور تباہ کاریاں عقل انسانی سے بعید تھیں۔ اس ڈھانچے کے ساتھ لکڑی کے کچھ تختے، شتیر اور درختوں کی شاخوں کے ساتھ لکڑی کے ایسے ٹکڑے بھی ملے جنہیں بحیرہ اسود کی 7000 فٹ اٹھا گہرائیوں میں ہونے کے باوجود سمندر کی تشکیل سے اب تک کیڑے مکوڑوں یا پانی کے نمکیات نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مہم کے نگران اعلیٰ رابرٹ ڈی بلیئرڈ اس انکشاف پر حیران رہ گئے۔ بقول اس کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس قدر گہرائی میں ہونے کے باوجود لکڑی اتنی چمکدار اور محفوظ ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جوں جوں ہم مزید نیچے اترتے رہے لکڑی کی چمک دمک بھی بڑھتی رہی۔ محققین نے بحیرہ اسود سے ہونے والی اس دریافت کو قدیم ترین جہازوں کی غرقابی اور ایک ناقابل یقین حد تک عظیم طوفان کے پس منظر میں دیکھا ہے۔ سن 2000 میں اس ٹیم نے موجودہ ساحل سمندر سے 550 فٹ نیچے ایک اور ساحل دریافت کیا تھا، جو اس امر کی ابتدائی شہادت تھی کہ ہزاروں سال پہلے اس علاقے میں کوئی بڑا طوفان آیا تھا۔ 12 ستمبر 2001 کی دریافت سے چند روز پہلے بلیئرڈ کی ٹیم ترکی کے ساحلی شہر سنوب سے 12 میل مشرق میں مصنوعی آلات کے ذریعے سمندر کی تہہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ تب اس نے ایک روبوٹ کو تہہ میں اتارا تو انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے جو بھی ڈھانچے کے منظر عام پر آنے نے گویا تحقیق کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ ناظرین، 311 فٹ کی گہرائی میں روبوٹ نے 39 فٹ لمبی اور 13 فٹ چوڑی ایک مستطیل عمارت کی نشاندہی کی جو ایک اچھے خاصے باڑے کے برابر تھی۔ اس کے ساتھ ہی درختوں کی شاخوں، لکڑی کے ٹکڑوں، تراشیدہ پتھروں اور دیگر اشیاء نے یہ ثابت کر دیا کہ اس چوبی ڈھانچے میں کبھی انسان رہا کرتا تھا۔ اسی علاقے سے ماہرین کو 2 اور تباہ شدہ جہاز ملے جن کے ڈھانچوں میں کثیر تعداد میں لکڑی کے تختے اور پکی مٹی کے بنے ہوئے مرتبان بھی برآمد ہوئے۔ اس طرح کے مرتبان قدیم زمانوں میں زیتون کا تیل یا شراب جیسی مائع اشیاء کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتے تھے، لہٰذا سائنسدان اور جدید تحقیق کار اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا طوفان ضرور آیا ہوگا جس نے ہر شے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہوگا۔ ناظرین، قرآن مجید اور اسلامی تواریخ اس واقعے کو طوفان نوح کے نام سے یاد کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم پر بصورت عذاب نازل کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورتوں الاعراف، ہود، مومنون، الشعراء، القمر اور نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا ذکر موجود ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بائبل اور تورات بھی طوفان نوح کی گواہی دیتی ہیں، تاہم ان کے محققین طوفان کو بالا اتفاق کی روایت قرار دیتے رہے، لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو روایات تخیلات سے جنم نہیں لیتی بلکہ تجربات ہی روایات کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس لیے بعض حقیقت پسند مگر بھی مفکرین اب بھی اسی شش و پنج میں ہیں کہ وہ اس طوفان کو کیا رنگ دیں۔ بلیئرڈ کی تحقیقات کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق کم و بیش 8100 قبل مسیح تک مذکورہ مواد تازہ پانی میں موجود رہا، لیکن 600 سال بعد اس کی جگہ مردہ پانی نے لے لی۔ یعنی اگر کوئی طوفان آیا تھا تو وہ کم از کم 7500 قبل مسیح میں آیا تھا، جبکہ ابتدا میں طوفان نوح سے انکار کرنے والے مغربی محققین اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ طوفان نوح کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی اس کے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔